سب کا ایمان ہے۔ یہ چمن مسلم کے ہاتھوں خون سے سینچا گیا، خواب بن کر سینکڑوں آنکھوں میں یہ دیکھا گیا۔ یہ چمن ماہ مبارک میں رب کا انعام ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اہل پاکستان پر رحمت ہے رب کے نام سے، ہم مسلم ہیں اپنا وطن قائم اپنے اسلام سے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ جب میرے رب کا فرمان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اس کو میلی آنکھ سے مت دیکھنا اہل کفر، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشر، اسی کی آواز پہ ساری امت یک جان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے۔ لشکر اسلام کا ہے رہنما میرا وطن، دین کی خاطر ہے دنیا میں بنا میرا وطن۔ یہ جہاد ہند کا مرکز ہے، یہ پہچان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے۔ کفر کے ایوان میں بن کر قیامت آئیں گے، پھر سے دنیا میں وہی عہد خلافت لائیں گے۔ اہل پاکستان کا ہم سب کا یہ اعلان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے۔ السلام علیکم۔ نازل فرمائی ہے کہ ان نعمتوں کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا اور اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور ساتھ ساتھ کچھ حقوق ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں کہ ان میں سے کچھ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ جن حقوق کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے ان کو حقوق اللہ کا نام دیا گیا، اور جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے ان کو حقوق العباد کا نام ملا ہے۔ حقوق العباد یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے برتاؤ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرے، اور حسن سلوک اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار آدمی کے والدین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ والدین کے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح مشکلات برداشت کر کے بچپن سے پال کر آپ کو جوان کیا، اور والدین ہی ہوتے ہیں جب آپ روتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، خود گیلی جگہ میں سو کر آپ کو سوکھی جگہ میں سلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اکثر جگہ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور فیصلہ کیا آپ کے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنی موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اس تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے لیے بہترین